بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ پر بہتان اور اس کا منہ توڑ جواب کے عنوان سے کچھ معروضات پیش کرنی ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت سارے لوگ اس سے بہت سارے فوائد حاصل کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے کم ذہن افراد اس کو غلط پروپیگنڈے کے لیے، کسی پر الزامات کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ لہٰذا شیعوں پر بھی اسی طریقے پہ بہتان، الزامات، تہمتیں مختلف قسم کی، اور خصوصیت کے ساتھ اس دور میں جہاں اسی سوشل میڈیا کو استعمال کر کے الحمدللہ شیعہ جوان اور محبان اہل بیت، اہل سنت جوان بہت ساری حقیقتوں کو دنیا کے سامنے واضح کر رہے ہیں، اہل بیت کا مقام بتلا رہے ہیں شیعہ سنی، تو اس میں بعض لوگوں کو یہ خطرہ پیدا ہوا ہے کہ ہمارے وہ جھوٹے پروپیگنڈے جو ہیں وہ واضح ہو رہے ہیں کہ شیعہ کا کیا عقیدہ ہے اور اہل سنت کا، عظمت اہل بیت کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ اس لیے وہ ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، اور یہ جو یزیدیت کا پرچار زور پکڑ رہا ہے، یہ اسی کی ایک نشانی ہے کہ جب بیچارگی ہو جاتی ہے تو پھر آدمی وہ کچھ بھی کہتا ہے جو شاید ہوش حواس میں وہ نہ کہہ سکے۔ لہذا جوانوں سے ایک گزارش یہ ہے کہ یہ ان تہمتوں، ان الزامات پر گھبرایا مت کیجئے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ شروع میں آپ پر کیا، خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی یہ الزامات لگائے جاتے رہے۔ میں اب اس طرف نہیں جاتا۔ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 208 کو پڑھیے، جناب امیر علیہ السلام نے واضح فرمایا ہے کہ پیغمبر اکرم کی زندگی میں پیغمبر پہ جھوٹ باندھے جاتے تھے، بہتان لگائے جاتے تھے، اور جناب پیغمبر اکرم کو پھر ممبر پہ آنا پڑا اور آ کے خطاب فرمایا، اور فرمایا کہ جو غلط بہتان مجھ پہ باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہا ہے۔ یہ خطبہ نمبر 208 نہج البلاغہ کے الفاظ ہیں۔ اور خود ذات جناب امیر المومنین کو اگر آپ دیکھیے، خطبہ نمبر 37 جا کے دیکھیے، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں انا اول من صدقہ، میں وہ سب سے پہلا ہوں جس نے نبی کی تصدیق کی ہے، اور پھر آج مجھ پر بھی یہ کاذبہ، لوگ لفظ کذب استعمال ہوا ہے، لوگ جھوٹ بول کے مجھ پر الزام لگاتے ہیں کہ میں رسول پر جھوٹ بولتا ہوں۔ یہ خطبہ 37 میں وہ علی امیر المومنین پہ بھی الزامات لگائے گئے۔ لہذا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور اس الزامات کا سلسلہ بہت پرانا ہے، بلکہ میں یہاں شیخ صدوق کی امالی سے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں نقل کر دوں۔ یہ الزام تو آپ نے بڑا سنا ہوگا، اور ناسبیت کے حوالے سے جب جناب امیر علیہ السلام کے خلاف اور کچھ نہیں بنتا تو یہ شیخ صدوق کی امالی میرے پاس ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے، میرے پاس یہ جو کتاب ہے بیروت کی چاپ، اس کا صفحہ 91 ہے۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے کہ فرزند رسول، یا ابن رسول اللہ، ان الناس ینسبون الی عظائم الامور، لوگ ہمارے متعلق بڑی بڑی باتیں کہتے ہیں، وقد ذاقت بذالک صدورنا، اور ہمارے دل اس سے تنگ ہو گئے ہیں، یعنی شکوہ کیا کہ لوگ ہم پر بہتان الزامات لگاتے ہیں۔ فقال علیہ السلام، جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، یا علقمہ ان رضا الناس لا یملک، کہ لوگوں کی رضائیں آپ نہیں خرید سکتے ہو، اور ان کی زبانوں کو آپ نہیں روک سکتے ہو، اور آپ کیسے روک سکتے ہو جب انہوں نے انبیاء اور رسل پر بھی اور حجج خدا پر بھی الزامات لگائے۔ پھر ایک تفصیل ہے، یہ اس مجلس کی حدیث نمبر 3 ہے، بڑی تفصیل جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے لگائی۔ علم ینسبو یوسف، جناب یوسف پر بھی الزام لگایا گیا، ایوب پر الزام لگایا گیا، جناب داود پر، اور گنتے گنتے جناب موسیٰ پر، اور پھر فرمایا کہ جناب مریم پر بھی الزامات لگائے گئے، خود پیغمبر اکرم پر الزامات لگائے گئے، شاعر مجنون، اور پھر جناب پیغمبر اکرم کے ارد گرد والوں نے کچھ الزامات لگائے۔ یہ سارے جناب امام نے گنے، اور پھر فرمایا دیکھو یہ وہ ذات ہے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، تو اس کے بارے میں بھی غلط بیانیاں اور تہمتیں اور الزامات ہوتے رہے۔ پھر جناب امیر علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کے بعد علی پر بھی الزامات اور بہتانیں لگائیں گئیں، اور
अलम यनसबूह इला अन्नहु अराद अन यतज़व्वज इब्नत अबी जहल, कि क्या जनाब अमीरुल मोमिनीन पे ये गलत इल्ज़ाम नहीं लगाया गया था कि अली अलैहिस्सलाम चाहते थे कि अबू जहल की बेटी से शादी करें, और फिर जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा ने रसूलुल्लाह से शिकायत की, और अब ये जनाब अमीरुल मोमिनीन पर इल्ज़ाम लगाया गया है। कौन कह रहा है? जनाब इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं। और लिख कौन रहा है? ये जनाब शेख सदूक फरमा रहे हैं। 381 में इनकी रहलत होती है, 381 हिजरी में। और फिर जनाब इमाम ने ये फरमाया कि अलकमा, याद रख, लोगों ने तो रब माबूद पर भी इल्ज़ाम लगाए, और फिर कहा सालिसुन सलासा, कि वो 3 खुदा हैं। तो अब ये इल्ज़ामात से घबराया नहीं कीजिए। बस एक काम आप अज़ीज़ान की खिदमत में अर्ज़ करना है, और वो आपको ये करना है कि इल्ज़ामात जब लगाएं तो मुँह तोड़ जवाब उसका ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह उलमा ने भरपूर किताबें लिखी हैं। मैं इल्ज़ामात की एक तफसील बनाई थी, और एक शिया से की तरफ आते हैं, सुन्नी से शिया होते हैं जनाब डॉक्टर मौलाना नूर हसन साबिर साहब, इनका तज़किरा हमने अलग एक वीडियो में किया है। उनकी एक किताब है बुहतान शिया रद्द इल्ज़ाम शिया, तो उसमें उन्होंने सारे इल्ज़ामात को लिखा है, उन बुहतानों की एक लिस्ट बनाई है और फिर उनका जवाब दिया है। बाकी भी बहुत सारे उलमा ने हक़ाइक़ बयान किए हैं। लिहाजा मेरी गुजारिश ये है, जवानान घबराया भी नहीं कीजिए और अपने आप को उस तरफ ज़्यादा मसरूफ़ भी नहीं किया कीजिए। किताबें चंद सुन लीजिए। 2 किताबें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। देखिए, ये एक किताब है, किसी वक्त इसका तज़किरा अगर मुनासिब हुआ तो ये किताब है, एक शाम के आलिम हैं शेख मोहम्मद मरई अल अमीन अल अंताकी, ये और इनके भाई और फिर हज़ारों अफराद शाम के, लुबनान के, तुर्की के, इनके ज़रिए से शिया होते हैं। और ये कहते हैं कि मैं शिया क्यों हुआ, ये फरमाते हैं मेरे हाथ जो हैं वो ये किताब लगी अल मुराजिआत, मैंने इसको पढ़ा, ये अल्लामा सैयद अब्दुल हुसैन शरफुद्दीन मूसवी लबनानी की। और ये फरमाते हैं कि फिर मैं शिया हुआ और ग्रोह दर ग्रोह जो हैं वो शाम की शाफ़ई शिया होते रहे। या आप देखिए इस किताब का मैं तज़किरा कर चुका हूँ। ये जनाब ज़ईम फ़ातिमी कहते हैं कि मेरे हाथ में जो है वो शबह पेशावर लगी, तो मैंने शबह पेशावर को पढ़ा और फिर रोता रहा, और फिर इस हवाले से मैं शीयत की तरफ मायल हुआ और फिर किताबें लिखीं। अज़ीज़ान, आप कोशिश ये कीजिए कि आप हक़ाइक़ के शरीयत को बतलाइए, और उसके लिए आपके पास दर्जनों किताबें मौजूद हैं। मेरे ख़्याल में ये 2 किताबें ही काफ़ी हैं, और अगर मज़ीद दिल चाहे तो एक किताब है जो 29 जिल्दों में मेरे पास भी मौजूद है, अल्लामा सैयद शहाबुद्दीन मरअशी मरहूम के हाशिए के साथ इहक़ाक़ुल हक़, ये आगरे में शहीद होने वाले शहीद सालिस नूरुल्लाह शुश्तरी की किताब है, और जुर्म उनका यही था कि वो हक़ाइक़ को वाज़ेह करते थे। तो अब ऐसी किताबें सामने लीजिए। मैं बारहा ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये दौर कोई इख्तलाफ़ात का दौर नहीं है। लोगों को बतलाइए, देखिए हम शिया हैं और हमें फ़ख्र है कि हमारे इमाम का कलाम नहजुल बलागा है, हमारे इमाम का कलाम सहीफ़ सजादिया है। ये कलाम दीजिए, उनकी खिदमत में पेश कीजिए। जब हक़ाइक़ वाज़े होंगे तो अंताकी मरहूम की तरह और फिर ज़ईम फ़ातिमी की तरह लोग इस तरफ हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में आएंगे। ये इल्ज़ामात जो हैं वो पूरे पुराने हो गए हैं। आप तवस्सुल करते हो, शिरक करते हो, आप इब्ने सबा की औलाद में से हो, आप मुते वाले हो, आप तकिया वाले हो, आप तहरीफ़ कुरान हो, आप कातलान सैयद शुहदा हो, ये सारे हमने ये ज़ोर बाजू आज़माए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा ने हर एक के जवाब में भरपूर किताबें, मुँह तोड़ जवाब जो है वो दिया है। अब बहरहाल मैं ज़्यादा किताबों की तरफ नहीं जाता। ये 2 किताबें ज़हन में रखिए, अल मुराजिआत और शबह पेशावर, और अगर इजाफ़ा चाहते हैं तो इहक़ाक़ुल हक़ को पढ़ लीजिए। और ये भी याद रखिए, आखिरी गुफ्तगू जो अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये भी याद रखिए कि कभी किसी जवान से अगर वो आपसे कोई सवाल करता है तो फ़र्ई मसाइल में मत उलझा कीजिए। मातम कैसे आप करते हैं और तारीफ़ कुरान के बारे में आप क्या नज़रिया रखते हैं, एक बात उनसे पूछिए, और वो है उसूल बादज़ नबी
آپ نے دین کس سے لینا ہے؟ کیا ان سے جن کا تعارف نبی کرا گئے تھے اپنی زندگی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام جیسے افراد، یا ان سے جو جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کے درس میں جا کے پھر امام اعظم بنے ہیں؟ لہٰذا اس پہ روکیے جوانوں کو، اور اس پہ باقی فرعی مسائل کی طرف مت جایا کیجئے، پیش کیا کیجئے توحید کسی کو جاننی ہے، رسول اللہ سے علی کا تعلق جاننا ہے، اتباع مصطفیٰ دیکھنی ہے تو نہج البلاغہ پڑھیے، رب سے باتیں کرنے کا ڈھنگ سیکھنا ہے تو صحیفہ سجادیہ کی دعائیں پڑھیے، اور اگر ان چیزوں کے حقائق کو جاننا ہے تو دیکھیے کہ شیعہ اور اہل سنت میں اختلاف کہاں ہے، وہ ہے امامت پہ۔ روکیے پہلے اس مسئلہ امامت کو حل کیجئے، باقی مسائل جو ہیں وہ ہم حل کرتے رہیں گے۔ اور پھر اس امامت کا کمال یہی ہے کہ یہی باب العلم ہے جن کو نبی فرما گئے تھے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اور جناب امیر المومنین نہج البلاغہ کے خطبہ 152 میں فرماتے ہیں، میں درجنوں دفعہ اس کو عرض کر چکا ہوں کہ نحن الابواب، ہم دروازہ ہیں، اور پھر امام فرماتے ہیں دروازے سے ہی آیا جاتا ہے، جو کوئی کار خیر کے لیے دروازے سے ہٹ کے آ جائے تو اس کو پھر چور کہا جاتا ہے، خطبہ 152 نہج البلاغہ۔ لہذا فرعی مسائل میں الجھنے کے بجائے آپ اصلی مسائل کی طرف آئیے، اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ اصلی مسائل پہ بھی ڈسکس کرنی ہو تو کسی دوسرے پہ الزام یا کسی کے مقدسات کی توہین کے بجائے عزت احترام کا خیال رکھ کے حقائق کو جانیں۔ اور انشاءاللہ ہم المراجعات پہ ایک گفتگو کریں گے کہ مصر کے ایک بزرگ اور لبنان کے ایک بزرگ کی آپس میں خط و کتابت ہوتی ہے، اور پھر کیسے وہ ایک دوسرے کے عزت و احترام کے ساتھ حقائق ایک دوسرے کے لیے واضح کرتے ہیں، اور پھر وہی کتاب بنتی ہے المراجعات، اور مراجعات سے پھر ہزاروں شیعہ ہوتے ہیں۔ پروردگار حقائق کو جاننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اگر کوئی شیعہ کے روپ میں حقائق تشیع کو بگاڑ رہا ہے تو اس کا بھی ہمیں ہی رکاوٹ بننا ہے اور اس کو روکنا ہے کہ شیعیت جو حقیقت میں ان بزرگان نے پیش کی ہے اس کو پیش کرو، اپنی شیعیت نہ بناؤ، اس لیے کہ کوئی ایک شخص اپنے مقاصد کے لیے اگر شیعیت کا غلط چہرہ پیش کرے گا تو پھر شیعیت کے خلاف الزامات کا سبب بن جائے گا۔ پروردگار قرآن و حدیث اور نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ جیسے ان خزانوں سے زیادہ فائدہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔